بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح انسانوں کی ہدایت کے لیے ان میں سے ہی پیغمبر مبعوث فرمائے، اسی طرح جنات کی قوم میں بھی ان میں سے ہی نبی بھیجے گئے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم میں سے ہی پیغمبر نہیں آئے جو تمہیں میرے احکامات سناتے تھے اور تمہیں ڈراتے تھے اس دن کی ملاقات سے۔ جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ جنات علم ادراک اور صحیح و غلط میں فرق کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ جنات کو انسانوں کی طرح احکامات اور فرائض دیے گئے ہیں اور وہ ایک خاص شریعت پر چلتے ہیں۔ انسانوں کی طرح ہی ان کا حساب و کتاب بھی ہونا ہے۔ جنات میں سے ایک گروہ مومن جبکہ دوسرا گروہ کافر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 40,000 سال پہلے ابو الجنات سموم کو پیدا فرمایا گیا۔ سموم تمام جنات کا باپ کہلایا۔ اللہ نے اسے آگ سے پیدا فرمایا۔ بعض علماء کے نزدیک سب سے پہلے جن کا نام مانج تھا۔ جب اسے پیدا فرمایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ کیا تیری کوئی آرزو ہے؟ اس نے کہا کہ میری تمنا یہ ہے کہ ہم سب کو دیکھ سکیں اور ہمیں کوئی بھی نہ دیکھ سکے، اور میری نسل کے تمام جنات ہمیشہ جوان ہی رہیں۔ اس طرح اللہ نے ان کی یہ تمنا پوری فرمائی، اور جب یہ جن مرتے ہیں تو زمین میں غائب ہو جاتے ہیں، اور ان کا بوڑھا بھی جوان ہو کر ہی مرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اس کی بیوی کو پیدا فرمایا اور ان کے ہاں ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی پیدائش ہوئی۔ کچھ عرصہ کے بعد ان کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی، لہٰذا اللہ نے ان پر قانون نافذ کر دیا اور پھر وہ جوڑوں، خاندانوں اور قبیلوں کی شکل میں رہنے لگے۔ جنات کو زمین، ہوا اور پانی میں پھیلا دیا گیا۔ زمین پر رہنے والے جنات ایک عرصہ تک عبادت خداوندی کرتے رہے اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اللہ کی نافرمانی شروع کر دی۔ ان کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام یوسف تھا۔ اللہ نے یوسف جن کو نبوت کے عہدے پہ فائز کیا تاکہ قوم جنات کو ہدایت ملے۔ یہ جنات کی قوم میں بھیجے گئے سب سے پہلے نبی تھے۔ جب انہوں نے حق کی دعوت دینا شروع کی تو اس قوم نے مل کر ان کو قتل کر دیا۔ سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے دوسرے آسمان سے جنوں کا ایک گروہ ان کی طرف نازل فرمایا جس کا سردار ابلیس تھا۔ اس لشکر نے زمین پر اترتے ہی تمام نافرمان جنوں کا خاتمہ کر دیا اور دریاؤں اور جزیروں میں بگا دیا۔ کچھ مفسرین کے نزدیک یوسف جن کوئی نبی نہیں بلکہ صرف بادشاہ تھے۔ ان کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے جن پیغمبر حضرت عامر بن عمیر بن حجان کو جنوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، اور جنات نے ان کو شہید کر دیا۔ ان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کی ہدایت کے لیے کئی پیغمبروں کو بھیجا۔ بعض مفسرین کے نزدیک 800 کے قریب پیغمبر بھیجے گئے جنہیں نافرمان اور سرکش جنات نے شہید کر دیا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان سے اپنا قہر نازل فرمایا اور زمین کا ایک بڑا حصہ ان سے صاف ہو گیا۔ کچھ اطاعت گزار جنات پہاڑوں، جنگلوں اور جزیروں میں چھپ گئے۔ آسمان سے نازل کیے گئے جنات جن کا سردار ابلیس تھا، جب انہوں نے روح زمین سے نافرمان جنات کو بھگا دیا تو ابلیس نے اللہ سے التجا کی کہ مجھے زمین پر ہی رہنے کی اجازت دی جائے۔ ابلیس کو کثرت عبادت کی وجہ سے زمین و آسمان اور جنت میں بھی جانے کی اجازت مل گئی۔ پھر ابلیس نے زمین پر موجود جنات کو بھی اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا۔ جنات کے 4 قبیلوں نے ابلیس کے ہاتھ پر بیعت کی، جبکہ 2 قبیلوں نے ابلیس کے رستے پر چلنے سے انکار کر دیا۔ کچھ مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ عزازیل بھی جنات کے قبیلے سے ہی تعلق رکھتا تھا، اور اس نے جنات کے قبیلے کی ایک لڑکی سے شادی کی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے ہزاروں بیٹوں اور بیٹیوں سے بھی نوازا تھا۔ جب تمام سرکش جنات کو ختم کر دیا گیا تو وہ وقت حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں جو کہ انسان ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں آنے کے بعد اس دنیا میں کوئی بھی جن نبی نہیں بھیجے گئے۔ جنات کو ان ہی پیغمبروں کی پیروی کا حکم تھا جو انسانوں میں بھیجے گئے تھے۔ جنات کا فتنہ و فساد پھر سے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان پر قابو پایا اور انہیں دوبارہ جنگلوں اور ویرانوں میں جانے پر مجبور کیا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔